السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینڈ آف ٹرم۔ اب اینڈ آف ٹرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف ٹرم کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا ایک حصہ ختم ہونا، یا اسکول کا ایک حصہ ختم ہونا، یا کالج کا ایک حصہ ختم ہونا۔ تو دراصل یہ اینڈ آف ٹرم جو ہے نا لکھا گیا ہے ڈیوڈ ڈیچز سے۔ ڈیوڈ ڈیچز یہاں پہ اپنے بھائی لینل اور اپنی بہن سیلویا کی جو ہے نا وہ سٹوری بتا رہا ہوتا ہے، ایک سبلنگ سٹوری ہے یہاں پہ اینڈ آف ٹرم۔ بیسیکلی یہ اسکول لائف کے بارے میں ہے کہ مطلب اسکول لائف کیسی تھی، یا اسکول لائف کو ہم لوگوں نے کیسے انجوائے کیا۔ تو ڈیوڈ ڈیچز کہتا ہے اسکول لائف بہت اچھی تھی اوور آل، لیکن وہاں پہ موجود ہوم ورک کا جو برڈن دیتے تھے وہ مجھے بہت زیادہ آکورڈ لگتا تھا، برڈن لگتا تھا، اور اس کے بعد جو اتنا بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اسکول کے درمیان تو وہ بھی مجھے وہ کہتا ہے برا لگتا ہے۔ باقی ادروائز چیزیں یہ ساری ٹھیک تھیں۔ تو یہ ڈیوڈ ڈیچز، لینل اور سیلویا کی سٹوری ہے، اور یہ جب سو رہے ہوتے ہیں تینوں بہن بھائی، تو جب ان کو اٹھانے کے لیے کوئی ان کی نوکرانی آتی ہے تو وہ کہتا ہے اس کی جو ہے نا منحوس آواز مجھے بہت بری لگتی ہے، اور یہ جو سیڑھیوں پہ جیسے چڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی منحوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے ہم سو رہے ہوتے تھے، ہم جاگ جاتے تھے، یا ہم مطلب جان بوجھ کر سوتے رہتے تھے، جب جان بوجھ کے سوتے رہتے تھے تاکہ یہ دوبارہ اٹھائے، اور جب وہ دوبارہ اٹھاتی تھی تو ہم اٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتی تھی ڈیچز، لانیل، اس کے بعد سیلویا اٹھو دن ہو گیا، یہ ایسی چیزیں کہتی تھی۔ تو کہتے ہیں اب اس کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ویکنگ۔ اب مطلب جب ان کو جگایا جاتا تھا تو ان کو کون سی پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی، یہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ان کی جو ایک جگانے والی نوکرانی تھی وہ جیسے آتی تھی تو ڈیوڈ ڈیچز سمجھتا تھا کہ اس کی ایک منحوس آواز ہے اور یہ خود منحوس ہے اور ہمیں اٹھانے کے لیے آ گئی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے نا آپ تیاری کرو، ساری چیزیں کرو اور سکول جانے کی تیاری کرو۔ تو یہ ویکنگ پوائنٹ تھا۔ ویکینڈز، ہاں، اب ویکینڈ کیا تھا؟ ویکینڈ ان کا ہوتا تھا ہفتہ اور اتوار۔ اب سیٹرڈے اور سنڈے۔ جب فرائیڈے ہوتا تھا تو کہتے ہیں میں اس رائٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ بک لکھی تھی، فرائیڈے تھینکس گاڈ، خدا کا شکر ہے کہ جمعہ آیا۔ تو وہاں پہ جو ویکینڈ ہے وہ جمعے والے دن چھٹی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جمعے والے دن جب رہا ہوتا تھا یا مطلب وہاں سے آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں جیل سے رہا ہو کے آیا ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں فریڈم حاصل کرنا چاہتا تھا اس بورنگ ورک سے، ایسی چیزوں سے جہاں میں ہوم ورک دیتے ہیں یہ چیزیں۔ تو کہتے ہیں میں پھر جمعے خوش ہوتا تھا، اس کے بعد میں ہفتے والے دن بھی خوش ہوتا تھا، اور سنڈے جو ہے نا پھر مجھے وہ دن خراب لگتا تھا، اور میں پریشان ہو جاتا تھا کہ کل صبح پھر اسکول جانا ہے۔ تو یہ ویکینڈ تھا، ہالیڈیز۔ تو کہتے ہیں ہالیڈیز جو تھیں وہ ہمارے لیے بلیسنگس تھیں۔ کبھی ایسٹر کی ہالیڈیز مل جاتی تھیں، کبھی کرسمس کی ہالیڈیز مل جاتی تھیں، اور ہم بہت زیادہ خوب انجوائے کرتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھی جو مجھے لگیں وہ تھی سمر ہالیڈیز یا سمر ویکیشنز، کیونکہ وہاں پہ 2 مہینے 3 مہینے لگاتار چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں میں نے انجوائے کیا۔ وہ سارا دن جو ہے نا اسپورٹس وغیرہ کٹ پہن کے یا کرکٹ والی شرٹ پہن کے سارا دن گلیوں میں کھیلتا پھرتا رہتا تھا اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرتا رہتا تھا، ڈیوڈ ڈیچز۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے وشز، جو وشز ہیں وہ کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، رسپانسبلٹی پوریاں ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جو وشز ہیں، خواہشات ہیں، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ڈیوڈ ڈیچز اینڈ ہز سبلنگس وشنگس، ان کی پہلی وش تھی کہ ڈیوڈ ڈیچز کہتا ہے میری جو پہلی یہ تھی وش تھی وہ میں چاہتا تھا کہ مجھے ٹرائی سائیکل لا کے دیا جائے، لیکن ٹرائی سائیکل نہیں لا کے دیا۔ اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ مجھے بائی سائیکل ملے، مجھے بائی سائیکل بھی نہیں ملا۔ بائی سائیکل مجھے تب ملا جب میں ایڈون یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا، اور وہاں سے مجھے وظیفہ ملا تو میں نے سائیکل خرید لی، اور اس وقت جو میری ایج تھی 21 ایئرس تھی، 21 سال تھی، اور میں نے وہاں سے وظیفہ جیسے مجھے ملا اس کے بعد جو ہے نا میں یہ کام کرتا رہا، اور یہ سائیکل میں نے خرید لی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری یہ بھی وشز ہوتی تھی کہ ہم آئس کریم والے کے ساتھ یا کسی کون والے کے ساتھ جو ہے نا ہم کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ ترس کرے اور ہمیں کچھ دے دے، لیکن ایسا معجزہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم جیسے جاتے تھے ویسے ہی خالی واپس لوٹ کے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وشز جو تھیں، اور بھی ہماری بہت ساری وشز تھیں جو پوری نہیں ہوتی تھیں، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں انسان کی جو وشز ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد آگے کہ ڈیچز جو تھا وہ اپنی پاکٹ منی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ پاکٹ منی کے ساتھ یہ تینوں بہن بھائی جو تھے وہ ایک منی باکس خریدا ہوا تھا، ایک گلا خریدا ہوا تھا، گولک خریدا ہوا تھا، وہاں پہ یہ پیسے ڈال دیتے تھے، اور بعد میں یہ پیسے ان کے کام بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ اینڈ آف ٹرم ہے
چیپٹر نمبر 4 FSC سیکنڈ ایئر کا۔ اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔